سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جانثاریوں کے واقعات غزوہ احد کے تناظر میں جاری ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ نے سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ان کی جرأت مندی اور اسلام کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے واقعات کو سماعت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ کے بعد صحابہ کرام کا پریشان حالی میں بکھر جانا، میدان جنگ سے دائیں بائیں ہو جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کو اپنی زندگیوں دشوار نظر آنا، یہ تمام کے تمام واقعات ہم پچھلی گفتگو کے اندر آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری و جرأت مندی، صحابہ کرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور جنگ کے اختتامی حالات کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنگ کا ماحول ہو اور دشمن اپنی پوری قوت کے ساتھ آپ کے ساتھ نبرد آزما ہو تو بڑے بڑے دل رکھنے والے لوگوں کے قدم بھی ڈگمگا جاتے ہیں۔ ان حالات میں جب قائد ہو، لشکر کا بانی ہو یا لشکر کا جرنیل ہو، اس کے متعلق یہ افواہ گرم ہو جائے کہ وہ اب دنیا میں نہیں رہا، تو لشکر کا تزلزل اور تذبذب میں مبتلا ہونا یہ ایک فطری امر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اگرچہ لشکر کفار اس بات کو حتمی طور پر نہیں جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہو چکی ہے یا نہیں، لیکن ابن قمیہ کے بیان پر ابو سفیان اور ابو سفیان کے دیگر رفقاء نے اس افواہ کو میدان جنگ کے اندر اتنا پھیلا دیا کہ بہت سے مسلمان صحابہ کرام اس افواہ کے اثرات کے اندر مبتلا ہوئے اور ان کے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت سن کر اسلام کے متعلق عجیب و غریب خیالات نے جنم لینا شروع کیا اور مسلمانوں کا لشکر دائیں بائیں بکھر گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تاحال تصدیق نہ ہو سکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حیات ہیں یا نہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہے۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر سنی تو یہ مزید ذوق و شوق کے ساتھ، دیکھیے اس صورتحال میں صحابہ کرام کے 3 گروہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک وہ جو دل ہار گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا سن کر، بعض لوگ اسے بزدلی سے تعبیر کرتے ہیں، یہ بزدلی نہیں ہے، یہ بعین ہی وہی صورتحال ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا
تو بہت سے صحابہ کرام اپنے ہوش و حواس پر قابو نہیں رکھ سکے تھے۔ اسے بزدلی سے تعبیر نہ کیا جائے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال محبت سے تعبیر کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر بلند آواز سے کہا کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا گئے ہیں تو میں اپنی تلوار سے اس کی گردن قلم، اس کی جو گردن ہے اس کو کاٹ دوں گا، اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تو گویا یہ ویسے ہی حالات ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر نے صحابہ کرام پر بہت برا اثر مرتب کیا تھا۔ بہت سے لوگ صحابہ کرام کی تنقیص اور توہین کے ارادے سے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بزدلی کا ثبوت دیا۔ ایسی بات نہیں، جتنی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اپنی جانوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب سمجھتے تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر ان کے کانوں تک پہنچی تو ان کا تذبذب اور تزلزل میں مبتلا ہونا یہ ایک فطری امر تھا۔ وہ پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ تو اب صحابہ کرام کے 3 گروہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی زندگی کو بے معنی سمجھ رہے تھے اور اس بات کا عزم اور ارادہ ظاہر کر رہے تھے کہ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہم میں تشریف فرما نہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا گئے، تو ہمیں جی کر کیا کرنا ہے۔ دوسرے وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے میدان جنگ کو چھوڑ دینا مناسب سمجھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ رہے، اور ان کے ذہنوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے اپنے ہتھیار ڈالنا شروع کیے اور میدان جنگ سے ایک طرف ہونا شروع ہو گئے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے اور جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک گھیرے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ لہٰذا اس کو مسلمانوں کی شکست یا بزدلی سے تعبیر قطعاً نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ وہ جماعت ہے جن کے ایمان کی گواہیاں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، اور ایمان کمال محبت رسول کا نام ہے۔ جس شخص میں کمال درجے کی محبت رسول ہوگی وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہوگا۔ لہٰذا یہ ان کے کمال درجے کا ایمان تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سن کر وہ پریشان ہو گئے تھے۔ آج بھی اگر کسی بہت ہی مضبوط حواس رکھنے والی شخصیت سے کہا جائے کہ تیرا باپ فوت ہو گیا یا تیرا بیٹا فوت ہو گیا، تو وہ ایک عجیب سی ذہنی کیفیت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بزدل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس سے پیار کرتا تھا اسے کھونے کا اور اسے اپنے ہاتھ سے گنوانے کا اس کو انتہائی رنج ہوا، اور اپنے ذہن پر، اپنے جذبات پر وہ قابو نہیں رکھ سکا۔ بہرحال سیدنا انس بن نضر ان صحابہ میں تھے جنہوں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں رہے تو ہم اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے لڑیں گے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ تو آپ فرما رہے تھے اللہم انی اعتذر الیک ما صنع ہؤلاء یعنی اصحابہ وابرئ الیک مما فعل ہؤلاء یعنی المشرکین۔ الہی جو کچھ مسلمانوں سے سرزرد ہوا، یعنی وہ میدان جنگ سے بکھر گئے، تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور جو کچھ مشرکین نے کیا میں اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ اصل میں یہ جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے تھے، اور ان کو اس بات کا دکھ تھا کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ اگرچہ میں آپ کے ساتھ جنگ بدر میں نہیں شامل ہو سکا، لیکن جب اگلی جنگ ہوگی کفار کے ساتھ اور میں اس میں شامل ہوں گا، انشاءاللہ میں جنگ بدر کی کسر بھی نکال دوں گا، اتنی بہادری جرت مندی کے ساتھ لڑوں گا۔ بہرحال سیدنا انس بن نضر دیگر صحابہ کرام جو ہمت ہار گئے تھے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے غم میں مبتلا تھے، ان سے کہہ رہے تھے ما تصنعون بالحیات بعدہ، رسول کریم کے بعد اب جینے کا کیا فائدہ؟ اٹھو قوموا فموتوا علی ما مات علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھو اور اس دین کے لیے لڑو جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا۔ انہیں یہ کہہ کر وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ جبل احد کے پاس سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی، یعنی انس بن نضر کی، اور انہوں نے کہا انس میں تمہارے ساتھ ہوں، اور وہ کفار کی صفوں میں گھس گئے اور خوب زور و شور کے ساتھ کفار کے ساتھ جنگ کا معاملہ چلا،
آپ لڑتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے واہ لریح الجنت ورب النظر انی لاجد ریح من دون احد، واہ واہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، نظر کے پروردگار کی قسم میں جنت کی مہک جبل احد کی طرف سے محسوس کر رہا ہوں۔ پھر وہ دشمن سے مصروف پیکار رہے یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا۔ ان کے بھتیجے جن کی تربیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی پرورش فرمائی تھی، سیدنا انس بن مالک، وہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا سیدنا انس بن نضر کے جسم پر تیروں کے اور نیزوں کے اور تلواروں کے اتنے زیادہ نشانات تھے کہ گویا وہ 80 سے زیادہ نشانات تھے، ان کے جسم پر زخم تھے، 80 سے زیادہ ان کے جسم کے اوپر ہم نے شمار کیا تو ہمیں زخم نظر آئے۔ مشرقین نے ان کو زخموں سے چور چور کر کے قتل کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ بڑی ہی بے دردی کے ساتھ ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا، ان کا حلیہ بگاڑ دیا گیا، ان کے چہرے کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا، ان کی آنکھیں نکال دی گئیں، ناک اور کان کاٹ دیے گئے، ان کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی۔ ان کی بہن نے، سگی بہن نے، انس بن نضر کی بہن نے ان کی لاش کو ان کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اہل ایمان میں ایسے جوان مرد لوگ بھی ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا وعدہ جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ اب 3 صحابہ کرام وہ بھی اسی نوعیت کی صورتحال میں تھے اور دشمن پر بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر سے وہ اور خونخوار ہو چکے تھے اور دشمن پر پلٹ پلٹ کر حملے کر رہے تھے کہ انہوں نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا، یا پھر آج میدان جنگ میں یہ نہیں، یا پھر ہم نہیں۔ ان صحابہ میں عباس بن عبادہ، خارجہ بن زید، اوس بن ارقم۔ حضرت عباس بن عبادہ فرما رہے تھے یا معشر المسلمین اللہ و نبیکم ھذا الذی اصابکم بمعصیتی نبیکم فوعدکم النصر ما صبرتم، اے اہل ایمان اللہ تعالیٰ اور اپنے نبی کی اطاعت کرو۔ یہ مصیبت جو تمہیں پہنچی ہے، یعنی ہمیں کثیر جانی نقصان کا سامنا ہے، یہ اس لیے پہنچی ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، اور اس نے تم سے نصرت کا وعدہ کیا تھا جب تک صبر کا دامن تم مضبوطی سے پکڑے رہو۔ پھر انہوں نے اپنا خود اور اپنی زرہ اتاری، اپنے سر کے اوپر سے اپنا خود اتارا اور زرہ اتاری، اور حضرت خارجہ کو کیا تمہیں ان کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں ان چیزوں کا متمنی نہیں ہوں جس کے تم امیدوار ہو۔ بس وہ تینوں دشمن کے اندر گھس گئے۔ حضرت عباس کہنے لگے ما عذرنا عند ربنا، اگر ہم میں سے کوئی شخص بھی کسی کی آنکھ بھی چپک رہی ہو اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، ان اصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن عین تدرف، اگر آنکھ جھپکنے کی مقدار کے برابر بھی، یعنی ہم میں جان ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے تو ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کریں گے؟ حضرت خارجہ نے ان کی تصدیق کرتے ہوئے کہا بے شک ہمارے پاس کوئی عذر نہ ہوگا، کوئی حجت نہ ہوگی۔ چنانچہ یہ تینوں اسلام کے شیر کفار کے لشکر پر قہر الہی بن کر ٹوٹ پڑے۔ سفیان بن عبد شمس نے حضرت عباس بن عبادہ کو شہید کیا، یہ جام شہادت نوش کر گئے۔ پھر کفار نے حضرت خارجہ کو اپنے نیزوں سے گھائل کر دیا، یہاں تک کہ صفوان بن امیہ نے سیدنا خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک قلم کر دیا۔ ان کے بعد سب نے حلہ بول کر سیدنا اوس کو بھی اپنی منزل شہادت پر فائز کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت خارجہ پر نزع کی حالت طاری تھی، ان کی پیٹ کی آنتیں ان کے پیٹ سے باہر لٹک رہی تھیں، ان کو 13 گہرے زخم لگے تھے اور یہ جان لیوا زخم تھے۔ اس حال میں بھی اب دیکھیے عشق رسول کیا ہے۔ ان کے پاس سے صحابی رسول مالک بن دخشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا اور انہوں نے حضرت خارجہ کو کہا کہ آپ نے اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں کیوں مبتلا کیا؟ کیا آپ نے سنا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا؟ تو انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ ادھر وقت شہادت ہے، نزع کی کیفیت ہے، فرمانے لگے ان کان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قتل فإن اللہ حی لا یموت فقد بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقاتل عن دینک، یعنی اگر ہمارے آقا اور اللہ کے رسول تو شہید کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ تو زندہ و جاوید ہے، اس سے تو موت نہیں آتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین پہنچا دیا، اب آؤ اس دین کی خاطر جہاد کرتے ہیں۔
مالک بن دخشم کی ایک دوسرے صحابی سے جب آنکھیں چاروں ان سے ملاقات ہوئی، زخموں سے چور سیدنا سعد بن ربیع خاک و خون میں مبتلا تھے، اور انہیں بھی جسم کے مختلف حصوں میں انتہائی گہرے زخم کفار کی طرف سے لگائے گئے تھے، ان کا ہر زخم خون ابل رہا تھا وہاں سے۔ تو انہیں اس حالت میں دیکھ کے مالک بن دخشم نے کہا، اے سعد بن ربیع، تمہیں علم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے؟ تو آپ نے فرمایا، اشہد ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم قد بلغ رسالۃ ربہ فقاتل عن دینک فإن اللہ حی لا یموت۔ میں گواہی دیتا ہوں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، اب تم اپنے دین کی حفاظت کے لیے جہاد کرو، بے شک اللہ زندہ جاوید ہے، اسے موت نہیں آ سکتی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہو، سیدنا خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو ہو، دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، لیکن ہم اللہ کے دین کے لیے لڑیں گے، کیونکہ رسول کریم یہی دین ہمیں دے کر گئے ہیں، اور اسے اگلی نسلوں تک باحفاظت پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کافی دیر تک مسلمان اسی کشمکش میں مبتلا رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا شہید کیا گیا، یا آپ اس وقت تک حیات ہیں، یا اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں محفوظ ہیں۔ مسلمانوں کی صفوں کا منتشر ہو جانا یقیناً اسی بات کا نتیجہ تھا۔ بہرحال کچھ لوگ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے مدینے کی طرف واپس لوٹ گئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رہے تو پھر ہمیں لڑنے کا مزید کیا فائدہ۔ جب کچھ صحابہ کرام میں سے افراد واپس پہنچے تو ایک غیرت مند خاتون ام ایمن نے کہا، حاقل مغزلہ فغزل بہی واعطنی سیفکا، یہ لو چرخا، سوت کا تو یعنی اون بناؤ اور مجھے اپنی تلوار دو، میں جا کر دشمن کے ساتھ لڑتی ہوں۔ یعنی تمہیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر گردش کر رہی ہے، لیکن تمہیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ بعض لوگ حیران و ششدر تھے ان حالات میں کیا کیا جائے، دشمن کے ساتھ لڑا جائے یا واپس چلے جایا جائے، کیا صورتحال اس میں ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک لاہ عمل، اس وقت تو یقیناً کوئی لاہ عمل تیار نہیں تھا کہ اگر بالفرض جنگ احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو جاتی ہے تو صحابہ کرام کا مشترکہ لاہ عمل کیا ہوگا۔ ایسا تو کوئی لاہ عمل تیار ہی نہیں کیا گیا تھا پہلے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر نے گویا سب پر بجلیاں گرا دیں، ہر شخص اپنے ذہن کے مطابق اپنا لاہ عمل خود ہی تیار کر رہا تھا۔ بہرحال سیدہ ام ایمن کی اس گفتگو نے ان لوگوں میں پھر سے ایک نیا جنگی جوش پھونک دیا، اور یہ لوگ بکھرے ہوئے مجاہدین اپنے طور پر پھر باطل سے ٹکرانے کے لیے، اسے پاش کرنے کے لیے واپس لوٹے اور دشمن پر حملہ کر دیا۔ سعد بن ربیع، انس بن نضر، خارجہ بن زید اسی سرفروش گروہ کے سرخیل تھے جنہوں نے شہادتیں پائیں۔ اسی اثناء میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر زوروں سے گردش کر رہی تھی، یہاں پر وہ ایک ایسا اہم موقع آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی تصدیق سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دی۔ کعب فرماتے ہیں کہ میں نے دو چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھی، ایک خول کے اندر، یعنی جو سر کے اوپر ایک لوہے کا لباس پہننا چاہتا ہے اور سر کے اوپر ایک لوہے کا خول پہنا جاتا ہے، میں نے اس کے اندر سے دو چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھیں۔ یہ وہی آنکھیں تھیں جن کو دیکھ کر میں نے اسلام قبول کیا تھا۔ میں فوراً ان آنکھوں کو پہچان گیا اور میں نے کہا، یا معاشر المسلمین ابشروا ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں خوشخبری ہو، مبارک ہو، یہ ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں اللہ کے رسول۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت سیدنا کعب بن مالک کو خاموش رہنے کا حکم دیا اور اپنے سر سے خول اتار کر ان کے سر پر پہنا دیا، اور سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس پر سجا ہوا خول اور زرہ اتار کر خود پہن لی، تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے
اور وہ مجھ پر حملہ کرے۔ سیدنا کعب بن مالک نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کی توجہ ہٹا لی اور ایک طرف ہو گئے۔ کفار میں سے بعض افراد یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن حقیقتاً وہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لہٰذا اسی صورتحال میں سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے ہوئے کفار نے 20 کاری ضربیں لگائی، اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اذیت اٹھائی۔ یہ وہ عظیم جماعت تھی صحابہ کرام کی جنہوں نے نہ اپنی جانوں کی پرواہ کی، نہ اپنے مال و متاع کی پرواہ کی، نہ اپنے اہل و عیال کی پرواہ کی۔ آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پہن کر میدان جنگ میں اترنے کا مطلب تھا کہ ہزاروں کفار کے حملوں کا سامنا کرنا، اور ان میں اگر کوئی بھی کافر کامیابی سے تم پر وار کرے تو سمجھ لیجئے کہ شہادت یقینی تھی۔ تو کعب بن مالک نے یہ خطرہ مول لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشش فرما رہے تھے کہ ایک بلند جگہ پر چڑھ کر اپنے صحابہ کرام کی دلجوئی بھی فرمائیں، ان کے حوصلے بلند کریں، اور جو صحابہ کرام اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی، ان صحابہ کرام کی ڈھارس بندائی جائے، ان کے علم میں لایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی حیات ہیں اور بخیر و عافیت اور سلامت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جن جانثار صحابہ کرام کا حلقہ تھا، ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، حارث بن السمہ، اور مسلمانوں کی ایک اور بڑی جماعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کی گھاٹی میں پہنچے تو کفار کے حملوں سے آپ کو قدرے سکون ہوا، کیونکہ دائیں بائیں سے کفار کا حملہ کرنا اب آپ پر کم ہو چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہ یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی میں مصروف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زخموں پر پانی ڈالا جا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈھال کے اندر پانی لے کر آتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھو کر ان پر پٹیاں باندھی جا رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بلند جگہ پر چڑھ کر جنگ کے میدان کا جائزہ لینا چاہ رہے تھے۔ سیدنا ابو طلحہ بن عبید اللہ آپ نے خود کو جھکایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین کو اپنی پشت پر رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مطلوبہ مقام تک پہنچا دیا جہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچنے کا قصد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوجبا طلحہ نے یہ خدمت بجا لا کر اپنے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، کیونکہ جنگ زوروں پر تھی، مسلمان ایک کثیر جانی نقصان اٹھا چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دعا کریں اللہم لا قوت لنا الا بکا ولیس احد یعبدک بہذہ البلدۃ غیر ہؤلاء النفر ولا تہلکہم اللہم انہ لا ینبغی لہم ان یعولونا، کہ اے اللہ ہم تیرے بغیر، ہمارے پاس کوئی قوت نہیں اور ان لوگوں کے بغیر اس شہر میں کوئی اور تیری عبادت نہیں کرتا، بس تو انہیں ہلاک نہ کرنا۔ یا اللہ مشرقین کے دستوں کو اوپر چڑھنے کی ہمت نہ دے۔ مسلمانوں کے تیر انداز ان میں حضرت عمر فاروق بھی پیش تھے، ان پر تیروں کی ایسی بجھاڑ کر رہے تھے کہ کفار نے اب اپنے آگے بڑھتے ہوئے قدم روک لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں نے آگے بڑھ کر چوٹی پر قبضہ کر لیا۔ زخموں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر بیٹھ کر ادا کی، اور دیگر صحابہ نے بھی آپ کے پیچھے نماز بیٹھ کر ہی نماز ظہر ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں زخموں کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی سکت نہ تھی۔ بہرحال جنگ اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو چکی تھی۔ ہند زوجہ ابو سفیان، جس کو ابو دجانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے ساتھ مارنا نامناسب خیال کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے ایک عورت کے خون کو، یا ایک عورت کو کیوں قتل کروں اور اس تلوار کو ایک عورت کے خون سے کیوں ملوث کروں، آلودہ کروں۔ یہی ہند زوجہ ابو سفیان جب جنگ کی شدت کم ہوئی
تو اس نے میدان جنگ میں آ کر مسلمان شہداء کی لاشوں کی بڑی ہی بے دردی کے ساتھ بے حرمتی کرنا شروع کی، اور ان کے کان ناک کاٹ لیے گئے، ان کی آنکھیں نکال دی گئیں۔ یہی وہ موقع ہے جب سید الشہداء اللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بغض و عنات میں اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکم چاک کیا، ان کا دل اور جگر نکالا، اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور انہیں کچا چبایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجہ مبارک کو زیادہ نہ چبا سکی، پھر اس نے اس کو تھوک دیا اور لاچار ہو کر باہر تھوک دیا۔ اور جن اللہ کے نیک بندوں کی لاشیں وہاں پر پڑی تھیں، جن صحابہ کرام کی جن کا مسئلہ کیا جا رہا تھا، ان کے اعضاء کو ہاروں کی صورت میں، یعنی گلے میں پہننے والے ہاروں کی صورت میں اپنے گلے میں پہنا جا رہا تھا، یعنی کانوں کو، آنکھوں کو، ہونٹوں کو، ناک کو ایک لڑی کے اندر پرو کر ان کفار نے اپنی گردنوں میں پہن رکھا تھا، ان کفار عورتوں نے۔ اور یہ سب کچھ اس ہندا کے ایما پر ہوا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کی ذات میں آتے ہوا دیکھ کر حضرت ابو دجانہ نے چھوڑ دیا تھا۔ بہرحال کفر انسان کو جوہر انسانیت سے محروم کر دیتا ہے، اس کی سوچ کو محدود کر دیتا ہے۔ لشکر کفار کی واپسی، مکہ واپسی سے پہلے نعرہ بازی شروع ہو گئی، کفار پیچھے ہو رہے تھے اور جنگ بندی کا حال جو معاملہ ہے یہ شروع ہو گیا، دونوں لشکر الگ الگ ہو گئے۔ ابو سفیان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جہاں پر آیا، اس نے وہاں پر بلند آواز سے کہا، افی القوم محمد، کیا تم میں محمد زندہ ہیں؟ افی القوم ابن ابی قحافہ، کیا تم میں ابو بکر صدیق زندہ ہیں؟ افی القوم ابن الخطاب، کیا تم میں عمر فاروق زندہ ہیں؟ جب میں یہ گفتگو پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ابو سفیان بھی جانتا تھا کہ اسلام کی بقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان دونوں افراد کے ساتھ ہے، اس لیے اس نے لشکر اسلام کے متعلق ان تین افراد ہی کے متعلق گفتگو کی۔ کیا تم میں محمد زندہ ہیں؟ کیا تم میں ابو بکر صدیق زندہ ہیں؟ کیا تم میں عمر فاروق زندہ ہیں؟ ابو سفیان کا ان حضرات کے بارے میں سوال کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ملت اسلامیہ کی ترقی اور ملت اسلامیہ کی بقا کا تعلق اصل میں ان تین حضرات کے ساتھ ہی وابستہ تھا، اس لیے اس نے ان تین کا نام لیا اور خوشی خوشی اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا لشکریوں کے پاس گیا اور انہیں خوشخبری سنائی کہ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا، ابو بکر صدیق کو شہید کر دیا، عمر فاروق کو شہید کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے، یا رسول اللہ لا اجیبہ، کیا میں اسے جواب نہ دوں، اس کے دانت کھٹے نہ کروں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پریشان اور نادم نہ کروں؟ آپ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں ہے اے عمر، جواب دو۔ حضرت عمر گرج کے بولے، اے اللہ کے دشمن، جھوٹ بول رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشریف فرما ہیں، یہ ابو بکر صدیق ہیں، میں عمر ہوں۔ ابو سفیان کو شرمندگی کا سامنا ہوا، اس شرمندگی کو چھپانے کے لیے اس نے بلند آواز سے نعرہ بلند کیا، اولو حبل واظہر دینک، اے حبل تیری شان اونچی ہو، اپنے دین کو غالب کر۔ رحمت عالم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ نعرے کا جواب نعرے سے دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، اللہ اعلیٰ واجل، اللہ سب سے اعلیٰ اور بزرگ ترک ہے۔ ابو سفیان پھر چیخا، اولو حبل واظہر دینک، پھر کہنے لگا یہ دن بدر کے دن کا بدلہ ہے، جیسے ہمیں ایک بہت بڑا جانی نقصان اٹھانا پڑا، آج مسلمانوں کو ایک بہت بڑا جانی نقصان اٹھانا پڑا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دن اس کا بدلہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ہماری طرف سے جو لوگ شہید ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور تمہارے مرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم رسید کر دیا۔ ابو سفیان کہہ رہا تھا، لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارے پاس عزہ ہے اور جیسا خدا ایسا خدا تمہارے پاس کوئی نہیں۔ حضرت عمر فرما رہے تھے، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ ابو سفیان نے جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی جنگ کا بھی چیلنج دے دیا کہ اگلے سال اگر زندگی رہی تو پھر میں آپ سے دوبارہ بدر صغریٰ کے مقام پر جنگ کے لیے آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو قبول فرما لیا۔ دیگر حالات و واقعات انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے درس میں آپ کے سامنے لے کر پیش ہوں گے۔ جو بیان کی اللہ تعالیٰ
اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ